में बैठे हैं। गुलाम रब्बानी आपका नया चेहरा नहीं, पुराना चेहरा है। आप मुझको पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूं, पूरे बंगाल को पहचानता हूं। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। ये बताइए कि मेरी आवाज सारे लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है? पीछे वाले बोलो, पीछे वाले को मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। हाँ, तो अब आप बताइए, जब आवाज नहीं पहुंच रही है तो मेरी गलती नहीं, माइक वाले की गलती है। इनको मजमे के हिसाब से हर चीज सेटिंग रखना चाहिए। बहरहाल माइक अच्छा है, लेकिन पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, यह बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है, जलील हो रहा है। आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है और हमारी जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या है, यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि बर्बादी से बचने का रास्ता, छुटकारा का रास्ता क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक क्या है। शौहर का बीवी पर हक क्या है, बीवी का शौहर पर हक क्या है, बच्चों का माँ बाप पर हक क्या है और माँ बाप का बच्चों पर हक क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना अपने बंगाल वाले अंदाज में पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये सामने जो साउंड बॉक्स बांध दिया है ना, ये इसको थोड़ा दूर रखना चाहिए, तिरछा। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलायजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और यह भी शेर मुलायजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। बंगाल के बाशोर मुसलमान, अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ मुसलमान, कुरान आपका क्या कहता है, गौर से सुनिए। कुरान कहता है वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही ऊंचे बनकर रहोगे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बन जाओ। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
قرآن کا انداز بیان دیکھو. قرآن کہتا ہے تم دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے, دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے, دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے, دنیا میں تم ہی اونچے بن کر رہو گے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ تم سے نظر ملا کر بات کر سکے. شرط یہ ہے تم سچے پکے مومن بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ, تب یہ مرتبہ تم کو ملے گا, تب یہ مقام تم کو ملے گا, تب یہ عہدہ تم کو ملے گا کہ تم دنیا میں عزت والے بن کر رہو گے, شان والے بن کر رہو گے. لیکن جس دن تمہارے اعمال بگڑ گئے, ایمان بگڑ گئے, تو یاد رکھو ذلت و رسوائی تمہارے سامنے ہوگی, بربادی تمہارے سامنے ہوگی. میری طرف دیکھیے, مومن کہنا تو آسان ہے لیکن مومن بن کر رہنا بڑا مشکل کام ہے. آپ سمجھتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا مومن بن گئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہم مومن ہو گئے. ایسا نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام کفری چیزوں سے بچنا ہوگا, کفر سے بچنا ہوگا, شرک سے بچنا ہوگا. اللہ نے جن چیزوں کو کفر کہا ہے ان چیزوں سے بچنا ہوگا, اللہ نے جن چیزوں کو شرک کہا ہے اس شرک سے بچنا ہوگا, تب تم مومن بن کر رہو گے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو, مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے, رسول کی رسالت پر ایمان رکھے, اللہ کو ایک مانے, اللہ کو رحمان اور رحیم مانے. مومن اس کو کہتے ہیں جو نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھے, روزہ کو فرض سمجھے, حج کو فرض سمجھے, زکوٰۃ کو فرض سمجھے. مومن اس کو کہتے ہیں جو حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, سود کو سود سمجھے اور تجارت کو تجارت سمجھے, بزنس کو بزنس سمجھے. مومن اس کو کہتے ہیں, ادھر دیکھیے, مومن اس کو کہتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ نے حرام کو حلال سمجھ لیا تو کافر ہو گئے. اگر آپ نے حرام کو حلال سمجھ لیا تو کافر ہو گئے. جیسے مان لیجئے کوئی مسلمان سود کھاتا ہے, اگر سود کو حرام سمجھ کر کھاتا ہے تب تو گناہ ہے, لیکن اگر سود کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے تو وہ مومن نہیں, اب کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زور سے بولو, کافر ہو گیا. گرچہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, گرچہ وہ داڑھی رکھے ہے, گرچہ وہ ٹوپی پہنے ہے, گرچہ اس کا نام عبداللہ ہے, گرچہ اس کا نام عبدالستار ہے, لیکن اگر سود کو اس نے حلال سمجھ کر کھایا, جائز سمجھ کر کھایا تو وہ کافر ہو گیا. شراب پینا حرام ہے, لیکن اگر کسی مسلمان کے بچے نے یہ کہا ارے مولانا لوگ اپنا فتویٰ جیب میں رکھے, ہمارے لیے تو شراب پینا حلال ہے, جائز ہے, تو ایسا کہنے والا کافر ہو گیا. گرچہ کلمہ پڑھتا ہو, گرچہ نماز پڑھتا ہو, گرچہ داڑھی رکھتا ہو, وہ کافر ہو گیا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ کر کے پھر سے کلمہ نہ پڑھ لے. جب تک کہ توبہ کر کے پھر سے کلمہ نہ پڑھ لے. تو مومن اس کو کہتے ہیں جو حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, فرض کو فرض جانے. زور سے بولو, فرض کو فرض جانے. اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کیا ہے اس کو فرض جانے. نماز پنجگانہ پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, اس کا نام مومن ہے. اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, مسلمان وہ ہے کہ جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو, جس کی ظاہری زندگی شریعت کے مطابق ہو, جس کا چال چلن شریعت کے مطابق ہو, جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو, جس کی ٹوپی شریعت کے مطابق ہو, جس کے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ہو, جس کی بیوی جس کے بچے شریعت کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, آدمی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے, آدمی کردار دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے, آدمی کیریکٹر دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے, آدمی اس کا چہرہ دیکھ کر کہہ دے یہ
نبی کا غلام سچا پکا مسلمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. یہ بتاؤ ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو مسلمان. ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے زور سے بولو کیا ہے؟ مسلمان ہے. ادھر دیکھیے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کا غلام بنایا. آپ کو معلوم ہے مذہب اسلام جتنا خوبصورت مذہب ہے دنیا میں، یاد رکھیے اگر کوئی دین ہے تو صرف اللہ کا دین دین اسلام ہے. باقی دنیا میں جتنے دین ہے، جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، لوگوں نے اپنے سے بنا رکھا ہے. ایک ہی دین اللہ کا دین اسلام ہے. ایک مذہب اللہ کا، بولو وہ دین اسلام ہے. تم مسلمان کے بچے ہو، مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، جہاں رہو مسلمان بن کر رہو. اپنا کردار صحیح رکھو، اپنا کیریکٹر صحیح رکھو. تم سمجھتے ہو صرف پیسہ کما لینا زندگی ہے. پیسہ کما لینا زندگی نہیں ہے. پیسے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا بھی زندگی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پیسہ تو کمایا لیکن اللہ کی عبادتیں نہیں کی تو ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. آج آپ میری پوری تقریر سنیے، بعد میں فیصلہ کیجئے کہ غلام ربانی نے آپ کو کون سا پیغام پیش کیا ہے. اجازت ہے تو پہلے حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو. اللہ اللہ. ترمذی شریف جلد ثانی